الحمدللہ وکفی الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ مصائب کے آنے کے بعد دعا کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، بلکہ مصائب کے دور کرنے میں اللہ تعالی نے جو اسباب بنا رکھے ہیں ان میں سے نہایت ہی نفع والا، بہت ہی زوردار، انتہائی قوت والا ایک ہتھیار دعا ہے۔ اسی بارے میں ہم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث شریف پڑھی۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر دعا۔ اس بارے میں علماء امت نے ایک سے زیادہ تشریحات بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ آج ہم صفحہ 80 پر 80 قاضی ایاز رحمہ اللہ ان کی بات پڑھتے ہیں جو کہ امام ابن قیم جو کہ علماء نے نقل کی ہے۔ لکھتے ہیں مراد یہ ہے کہ قضاء دو قسموں کی ہے، ایک جازم اور ایک معلق۔ جازم جو کہ رد نہیں ہوتی اور نہ رکتی ہے، اور معلق کہ اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا ہو، اگر رکاوٹ نہ ہوئی تو وہ ہونے والا ہے، اگر وہ رکاوٹ پائی گئی تو اس رکاوٹ کا ہونا بھی فیصلہ شدہ تقدیر ہی کا تھا۔ ہم نے یہ پہلے ایک اور عالم کا بیان پڑھا کہ تقدیر میں اگر مصیبت کا آنا لکھا ہے تو اسی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بندہ ٹوٹا پھوٹا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، بے سہارا، بے آسرا، ٹوٹی ہوئی دنیا سے امیدوں والا جب مجھ سے مانگے گا میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا، تو وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ مجھے آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ کورونا جو کسی پر آیا، اللہ تمام مسلمانوں کو شفا دے۔ یہ کورونا جو آیا ہے، مر رہے ہیں لوگ، لیکن اللہ نے ایک درویش کے لیے، عاجز کمزور بے سہارا کے لیے لکھ دیا ہے، وہ آنسو بہائے گا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی گھڑیاں جاری ہوں گی، میں رب جبار اس کے اپنے فیصلے کو بدل دوں۔ مجھے کیا پتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ تو ہم کیا کریں؟ دعا کریں۔ ہم دعا کریں، شیطان کہے کہ ہم بدلنا نہیں۔ شیطان پڑھ کے آیا ہے یا شیطان کے چہرے پڑھ کے آیا ہے، کسی کو کیا پتا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مانگے مانگے خوب مانگو۔ امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا، اللہ کے لیے میں آپ اپنے گھروں میں اس خیر کو جاری کریں۔ اتنے مبارک ہیں وہ گھر، بیٹی ایک کنارے میں ماما کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، دوسری بیٹی دوسرے کنارے میں، بیٹا اپنا جانماز الگ بچھائے ہوئے ہے، باپ اپنی وفادار بیوی کے کیسا پیارا منظر ہے۔ اللہ یہ مسلمانوں والا منظر ہمارے گھروں میں جاری ہے۔ جس طرح کمرے کمرے میں شیطان بول رہا ہے، اللہ کرے ہمارے گھروں کے کمرے کمرے میں رب کی رحمت کا جھنڈا بلند ہو۔ اور اس میں میری آپ کی ذمہ داری ہے، دین کی بات سنیں، حاصل کریں اور اپنے گھروں میں کسی طریقے سے پہنچائیں۔ جو بات ہم نے کرنی ہوتی ہے یونس صاحب کر کے چھوڑ دیں کہ نہیں، خاص شہد میں ڈالیں
خواہ چینی میں ملائیں یا زہری دے دیں، چھوڑ دیں ہم بات کہ ہماری کوئی سنتا نہیں، کیوں نہیں سنتا؟ پکار صاحب نہیں سنتا، جو سنانا چاہتے ہیں سناتے ہیں، جب ہم خود کھوٹے ہیں تو سنائیں گے خاک، اصل کوٹ ادھر ہے۔ یہ جو بابے بنی پھرتے ہیں نا میری طرح، اللہ ان کو ہدایت دے، کہانیوں والے بابے، اور بچے بیویاں بڑی سیانی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ گیئر نمبر کتنا ہے، اگر میں نے الٹا گیئر ریورس گیئر لایا ہے تو وہ مجھ سے زیادہ چالاک، مجھ میں تو اس نے پی ایچ ڈی کیا۔ بیوی اگر گھر والی ہے تو وہ جانتی نہیں خاوند، جھوٹا پھرنے خواہ۔ وہ انگریزی میں محاورہ ہے، انگریزی والے جانتے ہیں، نو ون کین بی ہیرو ٹو ہز وائف اینڈ ہز ویلٹ۔ بندہ جتنا بنتا بن جائے، دو بندوں کے سامنے ہیرو نہیں ہو سکتا، ایک بیوی اور ایک خصوصی خادم۔ تو وہ جانتی نہیں مجھے، آپ فراڈیا۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ یقیناً دعا جو مصیبت آ چکی اس میں نفع دیتی، گرامر کی بات ہے، مفہوم نتیجہ سمجھا جائے گا۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ابتدا میں نون ہو اور اس سے پہلے انا ہے، اور جملہ اسمیہ میں جو قانون ہوتا ہے وہ فار ایور ہوتا ہے۔ جو سب آپ قانون کے بندے ہیں، جملہ اسمیہ میں جو قانون ہوتا ہے وہ فار ایور ہوتا ہے۔ تو یہ قانون بابا آدم کے زمانے میں بھی تھا، مصیبت آئی، التجا کی، اللہ نے کاٹی کہ نہ کاٹی، زکریا پہ آئی، یونس پہ آئی، ایوب پہ آئی، ابراہیم پہ آئی، موسیٰ پہ آئی علیہ السلام، اللہ نے کس کی نہیں کاٹی؟ محمد کریم پہ آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا آج بھی انبیاء ساری امت میں جائے ایک نبی نہیں بنتا، آج بھی کاٹ رہے ہیں۔ یہ جملہ اللہ نے یہ قاعدہ رکھا ہے دائمی، مانگنے والے چاہیے۔ یقیناً دعا جو آ چکا ہے اس میں نفع دیتی ہے۔ شیخ عبدالسلام جی بات واضح ہو رہی ہے، وَمِمَّا لَمْ يَنْتَ، جو نہیں آیا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ کیسا نسخہ ہے، کیسا نسخہ ہے! کسی سٹور میں ایسا نسخہ ہے اور قیمت کیا ہے؟ صفر۔ صفر نہیں، جو یہ چیز لینا چاہتا ہے دعا کے، اس کو الگ سے نیکیاں ملیں۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والی چیز دعا ہے۔ جتنی عبادات ہیں ان کا خلاصہ مغز دعا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے، مجھ سے مانگ۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، تو تم کیا کرو اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم کرو۔ یا اللہ مجھے آپ کو دعا کرنے والوں میں شامل کر دے۔ اور اللہ گواہ ہے، جو بات سمجھ آ رہی ہے، اگر مجھے اور آپ کو دعا کی شان و عظمت کا پتہ چل جائے، دل چاہے بولنا ہی نہ، جتنے الفاظ موت تک بول سکتے ہیں وہ دعا ہی کریں۔ ایسا سودا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس سودے کو پہچاننے، جاننے اور اس سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔